آج ایک سچ بات دوبارہ اور کھری کھری بات کرنے کا دل چاہ رہا ہے، اور عموماً اس طرح کی بات کرنے کے فوراً بعد میرا پیج بلاک کر دیا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو کہ ہمیشہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے شانہ بشانہ، افواج پاکستان کے خلاف نہ کبھی بات کی نہ سننے دی، وہ لوگ جو سب سے زیادہ شہادتیں دیتے ہیں کشمیر میں اور بغیر تنخواہوں کے شہادت دیتے ہیں، یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے میں حافظ سعید کی جماعت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے شاید اختلافات ہو سکیں، لیکن جب بات اسلام اور پاکستان کے دفاع کی ہوتی ہے تو ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ان پہ پابندی عائد کی گئی ہے۔ جس بندے نے اتنی دہشت تاری ہے ہندوستان پہ کہ ہندوستان کی ہر مووی میں حافظ سعید یا لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ یا حزب المجاہدین کا ذکر آتا ہے اور کہتے ہیں یہ دہشت گرد لوگ ہیں۔ اتنی دہشت تاری ہے کہ ہندوستانی 7 لاکھ فوج جو مقبوضہ کشمیر میں مسلط کی گئی ہے وہ ان کو قابو نہیں کر پا رہی۔ اتنی دہشت قائم ہے کہ جب بھی ہندوستان پاکستان کو دھمکی دینے کی کوشش کرتا ہے تو ہندوستان کی عوام کہتی ہے پہلے حافظ سعید سے نپٹ لو، پھر جا کے پاکستان کی جو افواج ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا۔ تو ایسے شخص پہ پابندی عائد کرنا، اس کی جماعت پہ پابندی عائد کرنا میرے سمجھ سے بالا تر ہے، اور میں ایک سمپل سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی مجھے جواب دینا چاہے تو وہ لوگ جو بغیر تنخواہوں کے پاکستان کے لیے شہادتیں دے رہے ہیں اور پاکستان کے پرچم میں دفن ہونا اپنا لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں پر پابندی عائد کرو گے تو پھر جب پاک بھارت جنگ ہوگی تو پھر جہاد کیا فواد چودھری صاحب کے والد محترم کریں گے یا شیریں مزاری صاحبہ کی صاحبزادی جہاد کے لیے جائیں گی؟ کسی کے پاس جواب ہے ضرور دیجیے گا۔